میری ماں نے ایک ہوٹل بنایا لیکن مجھے جانے کی اجازت نہ دیتی۔ ایک دن میں نقاب کر کے اماں کے ہوٹل چلی گئی تو میری روح فنا ہو گئی۔ اماں نے تو اور ساتھ ہی مجھے 2 لڑکے اٹھا کر کمرے میں لے گئے اور پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا، توبہ توبہ۔ میں حیرت سے شیشے کے آگے کھڑی اپنی تیار ہوتی اماں کو دیکھ رہی تھی جو ہوٹل جانے کے لیے نکل رہی تھی، لیکن اماں کی تیاری کچھ الگ ہی قسم کی تھی۔ 1 سال پہلے تک میں نے کبھی اپنی اماں کو اس طرح تیار ہوتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس 1 سال میں اتنا کچھ بدل گیا تھا کہ میری ماں کے پہننے اوڑھنے سے لے کر ان کے بات کرنے کا انداز بھی بالکل بدل کر رہ گیا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا یہ میری وہی سیدھی سادی سی ماں ہے جسے فیشن کا کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی جس نے کبھی اپنے سر سے دوپٹہ سے رکھنے دیا تھا۔ اب تو اماں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہائی کلاس سے تعلق رکھتی ہو۔ اماں مجھے خود کو تکتا پا کر مسکرا کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، اپنی ماں کو نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ اماں کی بات پہ میں دھیرے سے مسکرائی، کہا نہیں اماں، میں تو تمہارا بدلا ہوا روپ دیکھتی ہوں، تم 1 سال میں کیا سے کیا بن گئی ہو۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ماں اتنا بدل سکتی ہے، اور یہ سب اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے تم نے اپنا ہوٹل کا کام شروع کیا ہے۔ آج تو مجھے بھی اپنے ساتھ اپنے ہوٹل لے کر چلو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہارے ہوٹل میں کیسے لوگ آتے ہیں اور تم نے ہوٹل کیسا بنایا ہوا ہے جو تمہارے اندر بھی اتنی تبدیلی آ گئی ہے اور ہمارے حالات بھی اتنے بدل گئے ہیں۔ اماں نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، لاکھ بار کہا ہے ہوٹل جانے کی بات نہ کیا کرو، لیکن تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اماں کا مزاج اچانک ہی بدلا تھا اور گھر سے نکل کر وہ چلی گئی تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح انہیں جاتا دیکھتی رہ گئی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ مجھے ہوٹل نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میری ماں نے کیسا ہوٹل بنایا ہے جس میں وہ دن رات مصروف رہتی ہے۔ لیکن جب بھی میں یہ بات اماں سے کہتی کہ اماں میں بھی تیرا ہوٹل دیکھنا چاہتی ہوں، تو اماں صاف صاف لفظوں میں کہتی، خبردار نکت، جو تو نے ہوٹل کا رخ کرنے کی کوشش بھی کی تو اپنے کام سے کام رکھ، تیرے بورڈ کے امتحان سر پر ہیں، تجھے بس یہاں سے وہاں گھومنے کی پڑی رہتی ہے۔ میں تجھے پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ بلا وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، کالج سے سیدھے گھر اور گھر سے سیدھا کالج، بس یہی تیرا راستہ ہے۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتی اور سوچتی کہ کسی نہ کسی دن تو مجھے موقع مل ہی جائے گا اور میں اماں کا ہوٹل دیکھنے ضرور جاؤں گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اماں نے مجھے اپنے ہوٹل آنے سے کیوں روک رکھا ہے۔ یہ راز مجھے اس وقت کھلا جب ایک دن اماں خوب سج دھج کر ہوٹل کے لیے نکل گئی اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں بھی اماں کے پیچھے انہیں بتائے بغیر نقاب لگائے ان کے ہوٹل پہنچ گئی۔ میں تو بس اپنی اماں کا ہوٹل دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہاں جا کر جو کچھ میں نے دیکھا اس کے بعد تو مجھے اپنا ہوش نہ رہا۔ میری ماں یہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور پھر اچانک ہی 2 لڑکے مجھے زبردستی ہوٹل کے کمرے میں لے گئے، اور وہاں جا کر جو کچھ ہوا وہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ 8 سے سال بھر پہلے کی بات ہے جب میرے بابا نے کھڑے کھڑے میری ماں کو طلاق دے دی تھی اور میں ہکا پکا رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ کچھ دن پہلے تک تو سب کچھ ٹھیک ہی تھا، لیکن ایک دم ہی نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ ابا نے اتنا سخت فیصلہ کر لیا، اور میری وہ دادی جو میری ماں سے بہت محبت کرتی تھی وہ بھی میرے ابا کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ ابا مجھے روتا دیکھ کر کہنے لگی، نصرت تو کس عورت کے لیے آنسو بہا رہی ہے؟ تجھے نہیں پتا تیری ماں کی اوقات کیا ہے؟ آج تک میں نے تیری ماں کے کردار پر چادر ڈال کر اسے اپنے گھر کی عزت بنا کر رکھا تھا، لیکن اب میرے لیے مزید ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں نے زاروں کے تار ہوتے ہوئے ابا سے کہا کہ ابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اماں تو بہت ہی نیک اور اچھی عورت ہے، سب سے بڑھ کر کہ آپ میرے بارے میں تو سوچتے۔ آپ نے ہمارے حق میں یہ کیسا فیصلہ کر دیا ہے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ میری بات پر ابا زور سے ہنسے اور کہنے لگے، تیری ماں اور نیک؟ لگتا ہے کہ تجھے اب تک اتنے سالوں میں اپنی ماں کے کردار کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب تو اپنی ماں کے ساتھ اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم نکالے گی تو تجھے خود اندازہ ہو جائے گا کہ تیری ماں کیسی عورت ہے۔ ابا کی بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا اور میں نے ابا سے کہا کہ ابا کم سے کم اماں کے کردار کے بارے میں تو ایسی بات نہ کرو، میری ماں نے ساری زندگی آپ کی اور دادی کی خدمت کرتے ہوئے گزاری ہے۔ ابا کہنے لگے، تیری ماں نے خدمت تو بہت کی ہے، لیکن میری اور میری ماں کی نہیں بلکہ اپنے یاروں کی۔ ابا کی زبان سے اماں کے لیے ایسے الفاظ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی جن کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ چہرے پر کوئی تاثرات، ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہر احساس سے عاری ہو چکی ہیں۔ اماں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، چلو نصرت اپنا سامان باندھ دو، اب ہمارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ اماں کا لہجہ اتنا اسپاٹ تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جیسے کچھ لمحے پہلے اماں اتنی بڑی قیامت سے گزری ہیں۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا کہ میں ابا کے بغیر کیسے رہوں گی، ہم کہاں جائیں گے؟ میری ماں سن کر کہنے لگی، اگر تجھے اپنا باپ اتنا ہی عزیز ہے تو تو اپنے باپ کے ساتھ رہ سکتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہہ کر اماں اپنا ضرورت کا سامان اٹھانے لگی اور میری جان نکل گئی۔ میں اماں کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھی،
15 साल की उम्र में मुझ पर इतने बड़े फैसले का वक्त आ गया था कि मुझे ये तय करना था कि मुझे अपना बाप चाहिए था या माँ। मैंने रोती हुई नजरों से अपनी दादी को देखा, जो हमेशा ही मेरी माँ और मुझसे शदीद मोहब्बत का इजहार करती आई थी। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि इस वक्त मेरी दादी के चेहरे पे भी हमारे लिए नफरत के आसार थे। मेरी दादी अम्मा से कहने लगी, अपनी औलाद को भी अपने साथ ही लेती जा, तेरी बेटी भी तेरी ही तरह बदसात होगी। तूने अपने शौहर की इज्जत का पास नहीं रखा, तेरी बेटी क्या खाक बाप का भरम रखेगी? जा इसे भी अपने साथ लेकर जा। जिस तरह तू हमारे लिए खोटा सिक्का है, इसी तरह ये भी खोटी है। दादी के जुमलों ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। मेरी वो दादी जो दिन भर मुझसे लाड करती थी, मैं एक दिन में उनके लिए खोटी हो गई थी। न जाने मेरी माँ ने ऐसा कौन सा गुनाह सरदर्द कर दिया था जिसकी सजा हमें इस तरह से दी गई थी। मैंने रोते रोते अपनी जरूरत का सामान उठाया और अम्मा का हाथ पकड़कर अब्बा की दहलीज को छोड़ दिया। मैं नहीं जानती थी कि अम्मा मुझे अपने साथ कहाँ लेकर जाने वाली हैं, क्योंकि नाना के घर तो हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। नाना नानी का इंतकाल हो गया था और मामू हमसे मुंह फेर चुके थे। अब आगे हमारे साथ क्या होने वाला था, ये सोच कर ही मेरी जान निकल रही थी। लेकिन अम्मा के चेहरे से किसी भी बात का अंदाजा नहीं हो रहा था। अम्मा ने तेज तेज बस अड्डे की तरफ कदम बढ़ाए और हैदराबाद का टिकट ले लिया। मैं हैरान थी कि हम हैदराबाद जाकर क्या करेंगे, क्योंकि वहां हमारा कोई नहीं था। लेकिन मैं अम्मा से कोई भी सवाल करती तो बदले में मुझे अम्मा की खामोशी मिलती, इसलिए मैं चुप हो गई। हम पूरे 3 घंटे बाद हैदराबाद पहुंचे तो अम्मा ने एक टेलीफोन बूथ से न जाने किसको फोन मिलाया। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे साथ रिक्शे में बैठकर एक घर के आगे पहुंच गई और वहां जाकर दरवाजा बजाया तो अंदर से एक अजीब सी औरत निकली। उसका हुलिया कुछ अलग सा था। वो हमें अपने साथ घर के अंदर ले गई, कुछ ही देर हमारे साथ बैठी और फिर अम्मा को घर की चाबियां देकर कहने लगी कि ये साहब की तरफ से आपके लिए तोहफा, आप सुकून से यहाँ रह सकती हैं। घर की चाबियां रखकर मैं हैरान रह गई कि ये कौन था जिसने अम्मा को तोहफे में घर दिया था, जिसे वो औरत साहब कह रही थी। उस औरत के जाने के बाद यही बात मैंने अम्मा से पूछी, लेकिन अम्मा ने मेरी बात का जवाब न दिया और एक तरफ बने कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गई। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन अम्मा को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो सो चुकी है। मैं जान गई थी कि अम्मा अब मेरी किसी बात का जवाब नहीं देगी, लेकिन मेरे दिल में खलबली सी मच गई थी। ना ही हम इस शहर में किसी को जानते थे और ना ही हमारे आगे पीछे कोई था, तो फिर अम्मा को इतना कीमती तोहफा देने वाला कौन था? क्या वाकई ही अम्मा की जिंदगी में कोई और शख्स था जिसकी वजह से अब्बा ने अम्मा को तलाक दी थी? ये सोचकर मेरी जान निकल गई थी। ये कैसे मुमकिन था कि मेरी माँ मेरे बाप से बेवफाई करती? अगली सुबह अम्मा ने स्याह चादर ओढ़ी, कहने लगी, मैं किसी जरूरी काम से जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना और किसी के लिए भी दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। मैंने हैरत से अम्मा से कहा कि इस अनजान शहर में तुम्हें कौन सा जरूरी काम आ गया है? अम्मा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा, कहने लगी, तुम अपनी किताबें साथ लाई हो ना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी हर बात छोड़ दो। अम्मा का लहजा इतना सख्त था कि मैं हैरान रह गई थी और अम्मा बाहर से दरवाजे को ताला लगाकर चली गई थी। मैं घर के अंदर बैठी सोच रही थी कि अम्मा को इस अनजान शहर में क्या काम पड़ गया और वो भी इतना जरूरी। यहाँ तो हमारा कोई भी नहीं है, ना ही कभी सारी जिंदगी मैंने अम्मा या अब्बा के मुंह से हैदराबाद का जिक्र सुना था। जब सोच सोच कर मेरा सर फटने लगा तो मैं अपनी किताबें खोलकर बैठ गई। अम्मा दोपहर के वक्त घर लौटी तो उनके हाथ में एक फॉर्म था। वो कहने लगी, मैंने तेरा कॉलेज में दाखिला करवा दिया है, अब से तुझे दिल लगाकर पढ़ाई करनी है। मैं नहीं चाहती कि तू भी मेरी तरह अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर सारी जिंदगी पछताती रहे। मैंने फॉर्म उठाकर देखा तो वो एक प्राइवेट कॉलेज का फॉर्म था, साथ ही फीस वाउचर भी लगा हुआ था और फीस देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मैंने अम्मा से कहा कि हमारे पास तो गुजारे लायक भी पैसे नहीं है, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? अम्मा सर झुकाकर कहने लगी, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी तेरी माँ जिंदा है, ये सब मेरा मसला है, तू बस पढ़ाई कर, ये सब मैं देख लूंगी। और फिर अगले ही दिन अम्मा सुबह सुबह तैयार होने लगी। मैंने हैरत से पूछा, अम्मा तू आज भी कहीं जा रही है? मेरे पूछने पर अम्मा ने बताया कि मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ, बस उसी के लिए जा रही हूँ। अम्मा की बात सुनकर मैं चौंक गई कि क्योंकि अम्मा के पास तो पैसे नहीं थे और न ही अम्मा पढ़ी लिखी थी, फिर अम्मा को कौन सा काम शुरू करने जा रही थी। इससे पहले कि मैं अम्मा से कोई और सवाल करती, घर का दरवाजा बजा। वही औरत दरवाजे पे खड़ी थी जो अम्मा को इस घर की चाबियां देकर गई थी। उस औरत को देखती अम्मा के चेहरे पे खुशी आ गई। अम्मा ने मुझे कहा कि दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और अब जब शाम को मैं घर लौटूंगी तो तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत कौन है, इसका हमसे क्या ताल्लुक है। शायद इसी औरत ने मिलकर अम्मा को कोई काम करने को कहा है, लेकिन ना ही अम्मा ने मुझे इस औरत के बारे में कुछ बताया था और ना ही अपने काम के बारे में। सारा दिन मेरा तन्हा चार दीवारी में गुजर गया, लेकिन अपने अब्बा और दादी की याद भी मुझे सता रही थी। मेरे अब्बा ने सारी जिंदगी मुझे सर आंखों पर बिठा रखा था और आखिरी लम्हात में उन्होंने अचानक ही मुझे बेमोल साबित कर दिया था। और ये सब क्यों हुआ था मुझे मालूम नहीं था। आज तक तो मेरे नजदीक मेरी माँ मासूम और पाक थी, लेकिन यहाँ आने के बाद से अम्मा जैसे तब्दीली
اور خود اعتماد ہو گئی تھی. مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا. اماں نے عدت کے دن بھی گھر میں نہیں گزارے تھے اور نہ ہی میں نے طلاق پر انہیں آنسو بہاتے دیکھا تھا. ابا نے طلاق دیتے وقت کہا تھا کہ تیری ماں اب آزاد ہو گئی ہے، اور واقعی اماں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے انہیں آزادی مل گئی ہو. اماں مجھے پڑھائی کا کہہ کر صبح سویرے گھر سے نکل جاتی اور شام کے وقت گھر لوٹتی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کبھی کبھی اماں گھر گئے واپس آنے لگتی. میں اکیلے گھر میں تنہائی کا شکار ہونے لگتی، اور پھر میرے بورڈ کے امتحان ہوئے تو اس کے بعد میں مکمل طور پر فارغ ہو گئی. میں نے 11ویں جماعت کا امتحان دے دیا تھا اور اگلی جماعت کی پڑھائی شروع ہونے میں مہینہ باقی تھا. یہ ایک مہینہ میں نے 4 دیواری میں بہت مشکل سے گزارا تھا. میں نے کئی دفعہ اماں سے کہا کہ میں پڑھی لکھی ہوں اور تم سے زیادہ جانتی ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ ہوٹل لے کر جاؤ، میں کچھ مدد کر دوں گی. لیکن اماں کہتی تم ہوٹل چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سکون سے گھر پہ آرام کرو. اماں کی اس بات پر مجھے پہلے حیرت ہوتی تھی، لیکن اب تو غصہ آنے لگا تھا. اماں خود تو سارا دن گھر سے باہر کھلی فضا میں گزارتی تھی اور مجھے اس 4 دیواری میں قید کر رکھا تھا. کبھی کبھی تو مجھے لگتا ابا ٹھیک ہی کہتے تھے، اماں کو آزادی مل گئی تھی اور انہیں تو میری فکر بھی نہیں رہی تھی. کبھی کبھی میرے کانوں میں اماں کے وہ جملے گونجنے لگتے کہ تو بھی اپنے باپ کے پاس ہی رہ جا. اماں کیسے اپنی اکلوتی بیٹی کو چھوڑ کر گھر سے نکلنے کو بھی راضی تھی. جب کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور مجھے 4 دیواری کی یہ گھٹن برداشت نہ ہوئی تو ایک دن میں نے انتہائی غلط قدم اٹھا لیا، اور اماں جیسے ہی ہوٹل کے لیے گھر سے نکلی تو میں نے بھی پیچھے سے چادر پہن کر اسی کا نقاب لگایا اور اماں کا پیچھا شروع کر دیا. اماں نے ہوٹل جانے کے لیے رکشہ لیا تو میں نے بھی ایک دوسرا رکشہ لے لیا. آخر میں جاننا چاہتی تھی کہ ہمارے حالات اتنے زیادہ کیسے بدلے تھے. میں اور اماں جو ابا کے گھر سے صرف ضروری سامان لے کر نکلے تھے، وہ ایک انجان شہر میں آ کر کیسے اتنی اچھی طرح بس گئے تھے کہ نہ صرف ہر چیز کی فراوانی ہو گئی تھی بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے ہم کوئی پیدائشی امیر ہوں. اور پھر وہ عورت جس نے ہمیں گھر یہ کہہ کر دیا تھا کہ صاحب کی طرف سے تحفہ ہے، وہ کون تھی اور وہ صاحب کون تھے جنہوں نے اماں کو ایسا تحفہ دیا تھا؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ صاحب اماں کا وہی عاشق ہے جس کی وجہ سے ابا نے اماں کو چھوڑا ہے، اور اسی کی خاطر اماں اپنا شہر چھوڑ کر حیدرآباد آئی تھی. ورنہ ایک ایسی عورت جس کے دامن پر طلاق کا دبا ہو، وہ کیسے بنا روئے پیٹے اتنی آسانی سے اپنا شہر چھوڑ کر نئی جگہ چلی آتی؟ اماں کی کسی بھی حرکت سے ایسا لگتا ہی نہیں تھا جیسے انہیں ابا سے جدا ہونے کا کوئی غم لگا ہے، جبکہ میرے ابا تو وہ انسان تھے جنہوں نے میرے حسن کی ہر خواہش کو پلک جھپکتے ہی پورا کیا تھا، اور اماں تو سر آنکھوں پر بٹھائے رکھتے تھے. دادی نے بھی کبھی اماں سے کسی بات پر جھگڑا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو اماں کی ہر بات میں ہاں ملایا کرتی. پتہ نہیں ہمارے ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی تھی اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا. میں اماں کے پیچھے پیچھے اپنے ابا اور پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے ہوٹل تک پہنچ گئی تھی. یہ شہر میرے لیے بالکل نیا تھا. میں نے صرف گھر سے کالج اور کالج سے گھر کا ہی راستہ دیکھا تھا. اماں رکشے سے اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوٹل میں چلی گئی تو میں بھی اماں کے پیچھے پیچھے اندر پہنچ گئی. البتہ میں نے اتنا فاصلہ ضرور رکھا تھا کہ اماں مجھے نہ دیکھ سکے، اور پھر اندر کے منظر کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئی. میں نے سوچا کہ اماں کے قریب جا کر انہیں بتاؤں کہ میں بھی ان کے پیچھے یہاں چلی آئی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اماں کے قریب جا پاتی اچانک ہی 2 لڑکے مجھ سے ٹکرائے، اور نہ جانے ان کے پاس ایسا کیا تھا کہ میں ان سے ٹکرا کر بے ہوش ہونے لگی، اور ان دونوں نے خاموشی سے مجھے بازوں سے کس کر پکڑ لیا اور چلاتے چلاتے کمرے میں لے گئے. مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں رہا تھا. میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی، لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی. اور پھر اس کمرے میں لے جانے کے بعد ان دونوں نے جو کچھ کیا وہ بتانے کے قابل ہی نہیں تھا. میری یہ غلطی مجھ پر بہت بھاری پڑ گئی تھی، کیونکہ اس دن میرے ساتھ ایسی زیادتی کی گئی تھی جسے میں ساری زندگی بھلا نہیں سکتی تھی. کیونکہ اس دن میرے دامن پہ داغ لگ گیا تھا، اور وہ بھی ایسا داغ جو دھل نہیں سکتا تھا. ان دونوں نے کئی گھنٹے مجھے اس کمرے میں بند رکھ کر میری بہت سی نازیبا تصاویر بنائی تھی، اور اس کے بعد مجھے چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے. میں نہیں جانتی تھی وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور میری ایسی تصاویر بنا کر انہیں کیا حاصل ہونے والا تھا. میں تو اس شہر میں کسی کو نہیں جانتی تھی، پھر بھی میرے ساتھ ایسا کچھ کیا گیا. لیکن میری عزت تو پامال ہو گئی. جاتے جاتے وہ کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے نکلے تھے کہ آپ نے جو کام کہا تھا وہ ہو گیا ہے، اس لڑکی کی تصاویر ہمیں مل گئی ہیں. میرا سر پوری طرح چکرا رہا تھا، اور جب کافی دیر بعد میں اپنے حواسوں میں لوٹ کر آئی تو میں نے اپنی چادر اچھی طرح سے وجود پر لپیٹی اور لڑکھڑاتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکل آئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون تھا جس نے مجھ سے ایسی دشمنی نکالی تھی، یا پھر میری ایسی نازیبا تصویروں کی ضرورت کس کو تھی. اسی طرح چلتے چلتے میں ہوٹل کے بیرونی دروازے پر پہنچے تو میری ماں وہاں کھڑی کسی آدمی سے بات کر رہی تھی. میرے چہرے سے چادر ہٹی تو میری ماں مجھے دیکھ کے میرے قریب آئی اور کہنے لگی تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا گھر سے باہر نہ آنا. میں اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا. مجھے اس طرح روتا دیکھ کے میری ماں نے پوچھا کیا ہوا ہے نصرت؟
میں نے انہیں خود پر بیتا ہر ظلم سنا ڈالا اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر آہستگی سے کہنے لگی چلو گھر چلتے ہیں, گھر جا کر بات کرتے ہیں. اپنی ماں کی بات سن کر میں شاکڈ ہو گئی تھی. ان کے ہوٹل میں میری عزت لوٹ لی گئی تھی اور بجائے اس کے کہ وہ شور شرابہ کرتی, کوئی ہنگامہ کھڑا کرتی, مجرموں کا پتہ لگاتی, وہ مجھے گھر چلنے کا کہہ رہی تھی. میں نے اماں سے کہا ہم ایسے کیسے گھر جا سکتے ہیں, ہمیں مجرم یہیں پہ ہیں. آپ معلوم کریں کہ کون لوگ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے تھے. انہوں نے کمرہ بک کروایا ہوگا, کوئی تو معلومات ملے گی. اماں نے مجھے بہت سخت نگاہوں سے گھورا اور دبے لہجے میں کہنے لگی گھر چلو, یہاں کوئی بات نہ کرو, اپنا تماشا کھڑا نہ کرو, لوگ ہم پر ہی تھوک کر جائیں گے. ہوٹل کی بھی بدنامی ہوگی اور تمہاری بھی. مجھے اپنی ماں سے ہرگز بھی یہ امید نہیں تھی. میری ماں کو مجھ سے کہیں زیادہ اپنے ہوٹل کی بدنامی کی پرواہ تھی. میری ماں مجھے زبردستی گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئی تھی. میں کمرے میں بیٹھی سسک کر رو رہی تھی اور اماں مجھے یہی کوس رہی تھی کہ مجھے گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی. اور پھر جب اماں اپنا غصہ نکال چکی تو یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. آدھی رات کو میری طبیعت بے چین ہونے لگی. مجھ پر جو قیامت گزری تھی مجھے سکون کہاں نصیب ہونا تھا. میں بے چین ہو کر اماں کے کمرے میں گئی تو اماں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اور لڑکوں کی سچائی نصرت کو نہیں پتہ چلنی چاہیے. وہ پولیس میں جانے کی بات کر رہی تھی. میں نے اسے جیسے تیسے ٹھنڈا کر دیا ہے. اس معاملے کو تم اپنی حد تک نپٹا لو, بات آگے نہ بڑھے اور نصرت کو کچھ پتہ نہ چلے. اماں کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی. میری ماں بھی کیا اس سازش میں ملوث تھی؟ میں فوراً کمرے میں گئی اور اماں کے سامنے کھڑی ہو گئی. مجھے دیکھ کے اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا. میں نے روتے ہوئے کہا مجھے سچ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے. میں تو آپ کا اتنا عالیشان ہوٹل دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی. کیا میرے باپ نے آپ پر جتنے الزام لگائے تھے وہ سب سچ تھے؟ میری ماں نے سن کر کہا کہ نہیں, جو تم سمجھ رہی ہو وہ سب غلط ہے اور جو سچ ہے وہ تم سن نہیں سکتی. میں یہ ستم تم سے چھپانا چاہتی تھی لیکن جب تم نے سنا نہیں تو سب پورا سن لو. تمہارے ساتھ یہ ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا اپنا ہی باپ ہے, کیونکہ اسے مجھ سے پیسے چاہیے تھے اور وہ مجھے اسی طرح بلیک میل کر کے پیسے حاصل کر سکتا تھا. اسے نہ پہلے تم سے محبت تھی اور نہ اب تم سے کوئی سروکار ہے. وہ پہلے بھی تمہارے نام پر مجھے بلیک میل کر کے مجھ سے میرے باپ کی جائیداد سے پیسے لیتا آیا تھا اور اب بھی یہی چاہتا ہے. تمہارے نانا کے مرنے کے بعد جب میں اسے پیسہ دینے میں ناکام ہوئی تو اس نے مجھے بد کردار کہہ کے طلاق دے دی, لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس شہر میں بھی میرے باپ کی کافی جائیداد ہے. اور جب میں یہاں آئی تو تمہارے نانا کے پرانے وکیل نے مجھے میرے حصے کی جائیداد اور ہوٹل دے دیا. لیکن میں نے یہ بات تمہیں اس لیے نہیں بتائی یہ بات تمہارے باپ کو پتہ نہ چلے, لیکن پھر بھی اس نے معلومات حاصل کر لی. جب اسے مجھ سے پیسہ حاصل کرنے کا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آیا تو ہمیشہ کی طرح اس نے ایک دفعہ پھر تمہیں ہتھیار بنایا اور باپ ہونے کے باوجود وہ تمہاری عزت سے کھیل گیا. میں نے ہوٹل میں یہ بات اس لیے نہیں بتائی کہ ہماری بدنامی نہ ہو, کیونکہ وہ دونوں لڑکے کچھ ہی دیر میں ہوٹل سے پکڑے گئے تھے اور اب وہ حوالات میں ہیں. تمہارے باپ اور تمہاری دادی نے آج تک تمہارے ساتھ جو کچھ بھی اچھا کیا وہ تمہارے نانا کی دولت کی وجہ سے تھا, اور جب وہ دولت ختم ہو گئی تو میں ان کی نظر میں بد کردار ہو گئی. لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تمہارا باپ اس حد تک گر جائے گا. تمہارے باپ نے مجھے ساری زندگی اذیت دی ہے. پولیس تمہارے باپ کو گرفتار کرے گی اور پھر وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. اماں کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ پر گزرنے والی قیامت کے وہ لمحے میرے باپ کی وجہ سے تھے. میری ماں آج بھی بہت کامیابی سے اپنا عالیشان ہوٹل چلا رہی ہے. وہ پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن اپنے کام کے ساتھ مخلص ہے, اور اسی لیے ایک دفعہ پھر ہمارے حالات بدل گئے ہیں. البتہ میری روح پر جو گھاؤ لگے ہیں شاید وہ زندگی بھر رہیں گے.